قبولیت مجلس اعلیٰ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہا، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، درود بر محمد سرکار نبی کی الفت کا اظہار حسین کا ماتم ہے۔ میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، کل کی مجلس میں میرے ایک بھائی نے فرمائش کی تھی کہ یہ چیز پڑھنی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجلس میں خود موجود نہیں ہے، تو اکثر ہوتا اسی طرح ہے، اس لیے وہ چیز میں نے چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ آ گئے تو وہیں سے شروع کر دوں گا، نہیں تو چونکہ بخاری صاحب آئے مودت پڑھ گئے ہیں، اگر آپ کا پروگرام ہے تو جتنا وقت میرے پاس ہے اتنے وقت میں آپ کو آئے مودت کی تفسیر و تشریح سنا دوں۔ درود پڑھیے گا بر محمد جی۔ اور ذاکرین پہنچنے والے ہیں، رستے میں ذاکرین، محرم کی مجالس ہیں، ہر آدمی کو مجالس پڑھ کے آنا پڑتا ہے۔ گزارش یہ ہے میری کہ ان ایام میں چونکہ بخاری صاحب آئے مودت پہ گفتگو کر رہے تھے، بھائی مسرور حسینیت پہ گفتگو کر رہے تھے، دل میرا کر گیا ہے بیٹھے بیٹھے کہ آئے مودت اور حسینیت مل کے آپ کو آج سنا دوں۔ سرکار نبی کی الفت کا اظہار حسین کا ماتم ہے، قربہ کی آیت کا عمل اظہار حسین کا ماتم ہے، قربہ کی آیت کا عمل اظہار حسین کا ماتم ہے، قابیل سے لے کر شمر تلک، بڑی توجہ، پہلا قاتل انسانیت میں قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا ہے، پہلا ظالم قرآن کی روح سے قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو ذبح کیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قابیل سے لے کر شمر تلک ہر ظالم جس سے خائف ہے، مومن کے ہاتھ کی ایک ایسی تلوار حسین کا ماتم ہے۔ درود بر محمد و آلہ۔ رونا حسین کو ہے، عقیدت حسین سے۔ میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا توجہ کر رہے ہیں جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ رونا حسین کو ہے، عقیدت حسین سے، ماتم کا سلسلہ ہے مودت حسین سے، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کرتے ہیں یہ اعلان، نفرت جدید سے ہے محبت حسین سے۔ کل کی مجلس میں ایک بات کر گیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج پہ جاتے ہیں اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی نہ چھپ جائے۔ ہم عزاداری حسین کرتے ہیں اس لیے کہ عزاداری نہ چھپ جائے۔
قتل حسین میں جو لوگ رہے شامل ہیں، قتل حسین میں جو لوگ رہے شامل، ان کے کردار شرافت سے جدا لگتے ہیں۔ قتل حسین میں جو لوگ رہے شامل، ان کے کردار شرافت سے جدا لگتے ہیں۔ ہم لعنت کریں ان پہ تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں۔ بڑی توجہ، ہم لعنت کریں ان پہ تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں، ہمیں بتائیں جی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جب میں انصاف چاہتا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ میں اس ممبر کے حوالے سے ظہور اختر خان، والد نور خان، سکنہ روکھڑی اعلان کر رہا ہوں۔ ممبر کے حوالے سے میری آواز دور دور تک جا رہی ہے، ٹیپ ہو رہی ہے آواز، کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی پہلے خلیفے کا قاتل ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، جو دوسرے خلیفے کا قاتل ہے اس پہ لعنت کرتا ہوں، جو تیسرے خلیفے کا قاتل ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور تم بھی اعلان کرو کہ جو چوتھے خلیفے کے ساتھ جنگ کرتا رہا اس پہ لعنت کرو۔ کیوں؟ خرچ میں کرتا ہوں، علماء کو تم بلاؤ، مجلس کرو، ہم جن کی یوم ولادت مناتے ہیں ان کے یوم شہادت بھی مناتے ہیں، اور جن کے یوم شہادت مناتے ہیں ان کے یوم ولادت بھی مناتے ہیں۔ آؤ، مجلس کا خرچ میرا، پڑھنے والے تیرے، صرف 5 منٹ مجھے دے دینا، میں آ کر اتنا اعلان کروں گا کہ تم کہتے ہو کہ شیعہ رسول کی بیویوں کو نہیں مانتے، شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے، آؤ خرچ میں کروں گا، علماء تم بلانا، میں اتنا اعلان کروں گا کہ ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ کے قاتلوں پہ لعنت کرو، تم لعنت کرنا۔ اعتراض کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ قسم ہے رب کعبہ کی کہ جن صحابہ نے رسول کے ساتھ وفا کی ہے، یا یوں کہوں جن نے اللہ کے قرآن کی اس آیت مودت پہ عمل کیا ہے، ان کے پاؤں کی خاک شیعوں کی آنکھوں کا فرما ہے۔ گزارش میری اتنی ہے، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 23 سالہ زندگی کی تبلیغ کا رسول نے اجر مانگا ہے۔ قبلہ بخاری صاحب جلدی میں تھے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان سے زیادہ پڑھا ہوا، رب کعبہ کی قسم یہ انہی سادات کے در کی خیرات ہے۔ انہیں جلدی تھی، علو والی انہیں پہنچنا تھا۔ رسول نے رسالت کے کام کی اجرت مانگی ہے۔ مولوی کے پاس جاتے ہیں، ایک ہے فرض جسے آپ واجب بھی کہتے ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ، وہ ہوتی ہے جیسے حج ہے، قربانی ہے، یہ سنت مؤکدہ۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، آج کل بڑا تعلیم یافتہ دور ہے، طرح طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ ایک اعلان، اب بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو عزاداری کے بارے میں پوچھ لیں۔ واجب، فرض، سنت مؤکدہ، سنت، نفل، یہ عبادت کی قسمیں، فرائض کی قسمیں، ہر چیز میں گنجائش ہے۔ نماز واجب ہے، سفر میں عادی ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ روزہ واجب ہے، بیمار پہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہے حج واجب ہے، اگر میرے پاس فالتو پیسے نہیں تو مجھ سے ساکت۔ زکوٰۃ واجب ہے، اگر میرے پاس اپنے لیے پیسے نہیں تو مجھ سے ساکت۔ بالکل خمس واجب ہے، اگر میرے پاس اضافی پیسے نہیں ہیں تو میں بری ہو جاؤں۔
ہر واجب جو اللہ نے کیا ہے، جو فرض آپ پہ اللہ نے کیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں رعایت ہے۔ جاتے ہیں مولوی کے پاس، مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، بتاؤ ناظر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ میں پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور پٹھان کی زد بڑی مشہور ہوتی ہے۔ اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نام کیوں لیا۔ میں نے ایک قمید لی تھی بڑی مہنگی، 3-4 ہزار کی قمید لی تھی، دردی کو میں نے دی سلانے کے لیے۔ کل دردی نے سی کے مجھے دی ہے، اس نے مانگا ہے کہ مجھے 500 روپے مزدوری دو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو 500 نہیں دیتا۔ بہرحال جی اس نے کہا میں ہر صورت 500 لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں دوں گا پورا۔ بہرحال ہم فیصلہ یہ ہوا، میں نے کہا میری بھی دے دے، میں بھی پورا نہیں دوں گا۔ دردی نے کہا میری بھی دے دے۔ آخر پہ یہ ہوا کہ میں اسے 499 روپے دے کے واپس آ گیا، 1 روپیہ نہیں دیا۔ لے آؤ قرآن، چیلنج ہے ظہور خان کا، مولوی کے جا کے سر پہ رکھنا، اس سے پوچھنا کہ ظہور خان کہتا ہے کہ اس قمید سے میری نماز ہوگی، روزہ ہوگا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی خیرات دے رہا ہوں، ہوگی۔ مولوی کہے گا نہیں ہوتی بھائی، تو کون ہے اسلام میں دخل دینے والا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی ضد پہ اڑا ہوا ہوں۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا، جمع کرا کے حج پہنچایا۔ امام کعبہ حج سے فارغ ہوئے، السلام علیکم جی، وہی بات دہرائی، قمیض میری اپنی ہے، میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، دردی کی مزدوری میں 1 روپیہ بقایا ہے، میرا حج ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں تو یار کوئی بات نہیں، میں نے اسے 1 روپیہ نہیں دیا، جہاں حج پہ میں لاکھوں روپے غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں، ضد میری پوری ہو جائے، کیا میرا حج ہوگا؟ امام کعبہ سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گے ظہور خان تیرا حج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اجرت نہیں دی۔ مولانا صاحب یہ اجرت کیا مسئلہ ہے، اتنی اہم کیوں ہو گئی؟ نے کہا جی یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ یا سنت نہیں ہے، یہ ہے لازمی۔ رسول نے حکم دیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت اس کے حوالے کرو۔ یار مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک دردی جس کے مذہب کا بھی علم نہیں، جس کے اسلام کا بھی علم نہیں، اس کا 1 روپیہ ظہور خان کھا جائے، نہ اس کی نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ حج ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ ہوتا ہے، کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا، اور 23 سال مسلسل مزدوری کر کے رسول نے جو اجرت مانگی ہے، جو مسلمان اسے کھا جائے۔ 23 سال مسلسل مزدوری کر کے جو مزدوری رسول نے مانگی ہے، جو اسے کھا جائے، مودت کتابوں کا میں ضامن، کرم ہے سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے نحنو عالمون و شیعتنا متعلمون، ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے طالب علم ہیں، اسی پہ فخر ہے کہ آل محمد کے در کے گداگر ہیں، در خیرات مانگی ہے علم کی، اور رب کعبہ کی قسم کائنات کی جربستیاں چھان جاؤ، جب تک علی کے در پہ نہیں آؤ گے علم نہیں ملے گا۔ نہیں، کچھ لوگ چپ کر گئے، تو کوئی نئی بات میں نے کر دی۔ موضوع میرا وہی ہے، نہج البلاغہ لکھنے والے اہل سنت کے معتبر عالم،
ابن الحدید، اس بات کا بھی کافی سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے یا سنیوں کی کتاب ہے۔ بھائی یہ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے۔ ان کے بہت بڑے عالم سرکار ابن الحدید نے لکھی ہے، اور اتنا بڑا عالم، بہت بڑا پہاڑ جتنا نام ہے ابن الحدید کا اہل سنت کے پاس۔ بہت ساری کتابوں کا جو رائٹر ہے ابن الحدید۔ جس طرح آپ کے ہاں مجتہد ہوتا ہے، اس لیول کا یہ عالم ہے اہل سنت کا۔ اچھا، اس نے خطبہ لکھا ہے علم پہ سرکار علی کا۔ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، درود پڑھ لیجئے۔ او جی او، ایک مرتبہ پھر درود پڑھ۔ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، لیس العلم بکثرت التعلم، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم زیادہ پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہی نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، ہم نے تو یہی سن رکھا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ علم ملے گا۔ اب کہنے والا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، لکھنے والا ہے ابن الحدید اہل سنت کا معتبر۔ لیس العلم بکثرت تعلم، علم زیادہ پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہی نہیں ہوتا۔ العلم نور، علم نور ہے۔ العلم نور، علم نور ہے۔ یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے جسے عطا کر دے، جس کے دل پہ اسے نازل کر دے۔ رب کعبہ کی قسم، علم ہے ہی انہی کے لیے جو علی والے ہیں۔ یہ اکثر چہرے حیرانگی سے دیکھتے ہیں جب نور کی بات ہوتی ہے، اسی لفظ نور آ گیا ہے تو لوگ حیران ہو گئے۔ بھائی نور، نوری، یہ کیا آپ نے سن رکھا ہے، کیا آپ نے سوچ رکھا ہے کہ پتہ نہیں محمد و آل محمد خاکی ہیں کہ نوری ہیں؟ مجھے رب کعبہ کی قسم، میں ایک نہیں 20 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ علی کے شیعہ نوری ہے۔ آپ پھر حیران ہو گئے۔ کتاب چلو حوالہ دیتے جاؤں، میں نے پڑھنا کچھ اور ہے۔ کتاب القطرہ ہے، صفحہ نمبر 68 ہے، سید احمد مستمبند کی لکھی ہوئی ہے۔ کتاب تفسیر البرہان ہے، سید ہاشم البحرانی جیسی شخصیت نے لکھی ہے۔ کتاب بصائر الدرجات ہے، ابو جعفر محمد بن حسن الفروغ القرطی نے لکھی ہے۔ بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت ساری کتابوں میں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں، بہار الانوار کی 25 جلد میں بھی ہے۔ بہت ساری کتابوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام درود ان الکروبیین، ان الکروبیین قوم من شیعتنا من الخلق الاول جعلهم اللہ خالف العرش لو قسم نورا واحد منهم على اهل الارض لكفاه قال ثم قال عن موسى كما سهل ربه ما امرا من واحد من الکروبیین تجلی للجبل فجعل دکا۔ اتنے سارے علماء کا نام لے کے میں نے بات کی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہمارے سب سے پہلے شیعہ قوم کروبیین ہے۔ جب
اللہ نے اس قوم کروبیون کو خلق کیا، خلف اللہ عرش، اپنے عرش کے پیچھے انہیں جگہ دی، لو قسم نورم واحدم منہم، ان میں سے اگر ایک کروبی کا نور علال اہل الارض لکفاہم، زمین کے سارے رہنے والوں کے اوپر ڈال دیا جائے، لکفاہم، ان کے لیے کافی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ثم قال موسیٰ، تم نے یہی سن رکھا ہے نا، جب اللہ نے موسیٰ کو طور پہ بلایا تو موسیٰ نے اللہ سے کہا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم یہی کہتے رہتے ہو نا کہ اللہ نے اسے اپنا جلوہ دکھایا۔ امام معصوم فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صادق آل محمد کی جان ہے۔ ثم قال موسیٰ، جب موسیٰ نے سوال کیا قال ربہ کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، امرا من واحد من الکروبیین تجلی للجبل فجعل دکن، ان ہمارے شیعہ کروبیین میں سے اللہ نے ایک کو حکم دیا، اس نے طور پہ اپنا نور ڈالا، پہاڑ زمین کے برابر ہو گیا۔ درود بر محمد بات ہو رہی تھی مودت کہ جب ایک مزدور کی مزدوری، بات بھولا نہیں ہے، مولا کا کرم ہے، دنیاوی تعلیم بھی میری ڈبل ایم اے ہے اور مذہبی تعلیم میری اتنی ہے کہ میں در باب مدینہ کی گلی کا کتا ہوں، میں نے وہاں سے یہ گدا مانگا ہے، اس در سے بھیک مانگا ہے، اور انشاءاللہ محرم کے بعد جو میری کتابیں آ رہی ہیں تقریباً 300 صفحات پہ ایک کتاب مشتمل ہے اور مختلف موضوعات پہ 3 کتابیں ہیں، انشاءاللہ آئیں تو آپ پڑھیں گے کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ گزارش میری یہ ہے کہ گھر جا کے سوچنا، مصلی عبادت پہ بیٹھ کے سوچنا، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے سوچنا، مولوی سے نہیں پوچھنا، توفیق حق مانگنی ہے اس سے جس کے بندے ہو۔ میرے اللہ، ایک مزدور کی 1 روپے مزدوری نہ دینے سے ہماری کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں۔ رسول کی 23 سالہ زندگی کی مزدوری ہے، رسول کی بیٹی زہرا اور اس کی اولاد سے مودت۔ ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں، بخاری شریف سے لے کر مسلم شریف تک اپنے بھائیوں کی سیاستہ کی کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، جو ہی مجھے اشارہ ملے گا کہ ذاکر صاحب آگے میں چھوڑ دوں گا، میں رٹی رٹائی تقریریں تو مجھے آتی نہیں، جہاں چھوڑنا چاہوں گا وہیں چھوڑ دوں گا، جہاں سے آگے بڑھنا چاہوں گا انشاءاللہ علی کے کرم سے وہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گزارش تھوڑی سی اتنی ہے کہ بات کو توجہ سے سنا کریں، درود بر محمد و آلہ۔ کل افعالکم علی اجرن الا المودۃ فی القربہ، لفظ قربہ لغت المنجد سے لے کر لسان العرب تک، لغت قاموس سے لے کر مظہر الحق دیوبندی تک، مظہر الحق دیوبندی سے لے کر علامہ وحید الزمان تک جس نے بخاری شریف لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے بخاری شریف، سب تک کا ظہور خان ضامن ہے کہ قربہ کے معنی ہوتے ہیں ایک قریبی عورت، ایک قریبی عورت۔ رب کعبہ کی قسم، شیعوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تم تو علی کی ولایت پہ باتیں کرتے پھرتے ہو کہ جو زہرا کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہ نبی بھی نہیں بنتا۔
کتابوں کی بات کروں، سیاستہ کی کتابیں بخاری سے لے کر مسلم تک، ترمذی شریف تک میرے پاس پڑھی ہیں۔ سب میں لکھا پڑا ہے کہ ایک دن میں اگر رسول کے پاس 9 دفعہ بھی زہرا آئی ہے، رسول نے اٹھ کر استقبال کیا۔ کہ رسول اٹھتے تھے احتراماً، جب جناب زہرا فرماتی بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھ پہ آپ کا احترام واجب ہے، تجھ پہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، گھر جا کر اپنے مولویوں سے پوچھنا، رسول اس کے جواب میں فرماتے تھے زہرا میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا، مجھے اس کا حکم ہوتا ہے۔ گھر چلے جانا، مصلی عبادت میں بیٹھ جانا، مسجد کے محراب میں بیٹھ جانا، اللہ کے کلام کو سامنے رکھ لینا، سوچنا کہ جس مستور کے لیے رسول جیسی ہستی ایک دن میں 9 دفعہ اٹھتی تھی، وہ کون تھا جس کے سامنے 4 گھنٹے کھڑی رہی؟ مصائب نہیں پڑھتا ہوں ابھی، میں کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ دلائل وہ ہوتے ہیں جو تا قیامت قائم رہے۔ میں بات کر کے جا رہا ہوں، جب تک میری زندگی ہے میرا کوئی بھائی مجھے آ کے اس بات کا جواب دے دے۔ کوئی حسین شیعہ کا نہیں ہے، حسین سنی کا نہیں ہے، حسین دیوبندی کا نہیں ہے، ہر لا الہ پڑھنے والے باضمیر انسان کا رابر ہے حسین۔ یہ مجلس حسین کی مجلس شیعوں کی نہیں ہے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، اس میں تو ہندو آ جائیں تو بھی ہم منع نہیں کرتے، اس میں تو یہ ہستی اتنی عظیم ہے۔ بھائی مسرور صاحب یقین کیجئے گا، ایک بات ذہن میں آ گئی ہے۔ جس وقت سرکار امام حسن سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، کہ رسول کی حدیث ہے، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، کیا تم باقی معصومین نجات کی کشتی نہیں ہو؟ اس وقت سرکار امام جعفر صادق نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کلنا تفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرا، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، مگر حسین کی کشتی اتنی دیر ہے کہ سب سے پہلے پہنچے گی۔ حسین کی کشتی میں اعمال کا پوچھا جائے گا، حسین کی کشتی میں حسین تجھے بھی نہیں پوچھتا کہ تیرا مذہب کیا ہے، آؤ قرآن لے آؤ میرے سر پہ رکھو، میں اہل سنت کی کتابوں کے جہاں ڈھیر نہ لگا دوں تو میرا قتل معاف ہے۔ راہب کون تھا؟ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا؟ نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ تیرے مقدر میں لوح محفوظ پہ اولاد ہے ہی نہیں۔ نہ آج تھوڑا سا وضاحت کا وقت ہے، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تختیاں ہیں 2 قرآن میں، لے آؤ، دونوں میں دکھاتا ہوں قرآن میں۔ ایک تختی ہے لوح ماء و اثبات، ایک تختی ہے لوح محفوظ۔ لوح ماء و اثبات وہ تختی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب میری مرضی ہوتی ہے، منشا ہوتی ہے، اس سے لکھا مٹا دیتا ہوں، نیا لکھنا ہو تو نیا لکھ دیتے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، مگر لوح محفوظ ایسی تختی ہے جس پہ لکھا مٹ نہیں سکتا، جس پہ لکھا مٹ نہیں سکتا۔ آؤ فیصلہ کرو، اسی بات پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ رسول نے راہب کو کہا
تیرے بھائیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ تیری اولاد لوہے محفوظ پہ نہیں، لوہے محفوظ بات نہیں کہا ملک صاحب، تیری اولاد لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ چلا رستے میں سلیمان کی ڈیوٹی بھی یہی تھی کہ بھٹکے ہوئے کو دروازے پہ لے آنا۔ ملا حسین کے پاس، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں بات، مقصد کی بات کروں۔ حسین چلے نانا کے دربار میں، نانا تیرے دربار میں سائل خالی۔ حسین اس نے بات کو سمجھنا ہے، فتویٰ لگانے سے پہلے بات کی تہ تک گئے کرو۔ رسول نے حسین کو کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا ہے کہ کیا میری اولاد لکھی ہے؟ میں نے اسے جواب میں کہا کہ لوہے محفوظ پہ تیری اولاد ہے ہی نہیں۔ اچھا حسین کیسے آئے؟ نانا میں اسے بیٹے دینا چاہتا ہوں، بیٹا نہیں، ہاں میں اسے بیٹے دینا چاہتا ہوں۔ حسین اور رسول کون سی بات ہے جس سے آگاہ نہیں؟ مگر ان کے جتنے بھی سوال و جواب ہیں جب بھی پڑھا کرو ذہن میں یہ بات رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ ہمیں درس دیتے رہے ہیں تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے۔ رسول نے پوچھا حسین بیٹے اللہ نے لوہے محفوظ پہ لکھا ہی نہیں، تو بیٹے دے گا کیسے؟ علامہ عارف الحسینی کی کتاب ہے المقامات، بہت بڑی کتاب ہے علامہ عارف الحسینی کی، جس میں اس نے ہر بات کی علت لکھی ہے، جس طرح شیخ صدوق نے علل شرائع لکھی ہے نا، ہر بات کی علت، کہ اس بات کی علت کیا ہے، نماز کیوں پڑھنی چاہیے، اذان کیوں دینی چاہیے، اقامت کیوں کرنی چاہیے، روزہ کیوں رکھنا، ان علت لکھی ہوئی ہے۔ اور دین میں کوئی چیز اتنے تک واجب ہی نہیں ہوتی جب تک اس کی علت نہ ہو۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب رسول نے حسین سے پوچھا کہ حسین لوہے محفوظ تو اس کے بیٹے ہیں نہیں، تو عطا کیسے کرے گا؟ تو اس وقت حسین نے نانے کی طرف دیکھا، نانے کی طرف دیکھ کے سرکار حسین فرماتے ہیں نانا آتحتہ من حقی، حسین اپنے حق سے راہب کو بیٹے عطا کرے گا۔ آتحتہ من حقی، حسین اپنے حق سے بیٹے رہب کو عطا کرے گا۔ بہت سارے حضرات چپ ہو گئے۔ آتیتو من حقی، حسین کا حق کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رب کعبہ کی قسم اتنا وقت نہیں کہ میں خطبہ پڑھوں حسین کا پورا۔ مکہ سے جب احرام توڑ کے حسین چلے ہیں نا، سامنے جبریل آئے، جبریل نے رستہ روکا ہے، رستہ روک کے حسین اللہ تجھے سلام کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ حسین اگر تو حکم کر تو میں ملائکہ بھیج کے تیرے سارے دشمنوں کو یہیں کھڑے کھڑے تباہ و برباد کر دوں۔ حسین کون ہے جو تجھے حج نہ پڑھنے دے؟ اس وقت جبریل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین نے جو فکرہ کہا تھا، جبریل تو دادا ابراہیم و عیسیٰ کی امداد کرتے کرتے کس گھمنڈ میں آ گیا ہے؟ تو قسم ہے ایک ایک لفظ کا میں دامن ہوں، اگر کتاب میں یہ بات نہ ہو میری ضمانت ہے۔ حسین نے جبریل کو جواب میں کہا کہ تو اس گھمنڈ میں آ گیا ہے ابراہیم و اسماعیل کی امداد کرتے کرتے کہ تو اس کو کہتا ہے حسین کو کہ میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ جبریل تجھے پتہ ہے میں تو وہ ہوں جو اپنے خالق کا بھی مددگار ہوں۔ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیح سب کا، ہاں تو حسین ابن علی ہے، تو مسیح سب کا، تجھ سے تو اسلام جینے کی دعا لیتا ہے، تجھ سے مانگوں تو مقدر سے ہٹ کے مانگوں، کیوں؟ تو لوح و قلم اور بنا دے،
حسین نے بہت لمبا خطبہ ہے، الحمدللہ الذی اکرم سیفہ ولیجہ فی بیتہ وحرمہ وعطاہ مفاتیت الجنان و مفاتیت النران. چھوڑ دیا سارا خطبہ میں نے. حمد اس کی ہے جس نے اپنے گھر مجھے بلا کے میری میزبانی کی. ٹھیک ہے جبریل میں نے حج نہیں پڑھا، مگر اس میزبانی میں اللہ نے جو میری خاطر و تواضع کی اس میں عطا و مفاتیت الجنان والنران، اللہ نے جنت کی چابیاں بھی مجھے دے دی ہیں، جہنم کی چابیاں بھی مجھے دے دی ہیں. بتاؤ مفاتیت الجنان والنیران، اللہ نے جنت کی چابیاں بھی مجھے دے دی ہیں، جہنم کی چابیاں بھی مجھے دے دی ہیں. میں اکرام اللہ خان کے گھر آتا ہوں، میرا بھائی ہے، میرا بہت زیادہ تعلق ہے، دوست ہے، عزیز ہے. گھر پہنچا، یہاں یہ بیٹک تھی، اس کو تالا لگا ہوا ہے، چابی ملازم کے پاس ہے، نوکر کے پاس ہے. تالا توڑے گا اکرام اللہ خان؟ نہیں. ملازم کو ڈھونڈے گا، نوکر کو ڈھونڈے گا کہ وہ آئے تالا کھولے تاب اندر بیٹھے. یار ٹھیک ہے مالک اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ مالک ہے، لیکن جب اللہ نے چابیاں انہیں دے رکھی ہیں تو اب فیصلہ ہوا، ساری عمر اللہ کرتے رہو جب تک علی و حسین کے دروازے پہ نہیں ہوگے جنت نہیں ملے گی. جنت لینی ہے تو ان کے دروازے پہ آنا ہوگا. وہ بات ابھی دور ہے کہ حسین نے کہا کہ میں اپنے حق سے دوں گا، اگر اتنے تک میں سفر کروں میرے خیال میں آج شام تک پھر میں ہی پڑھتا رہوں. لیکن ایک بات، مقصد مطلب پورا ہو جائے. محرم کی مجالس ہیں کہ وَأَتَاهُ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ كَمَا قَدْ كَانَ. جبریل سے حسین کہہ رہا ہے، اور جو لفظ ہیں تاریخ میں کنجوسی نہ کروں، ایک فکرہ کم از کم پورا پڑھتے جاؤں. سرکار حسین مرتجد کی دین میں رکابوں پہ زور دے کے جو لفظ ہیں کتابوں میں، سرکار حسین وہیں کھڑے ہو گئے ہیں. جبریل زمین پہ کھڑے ہو کے ملائکہ کے ساتھ حسین کا خطبہ سن رہا ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ حسین مجلس پڑھ رہا ہے، ملائکہ سن رہے ہیں. حسین نے جو بات جبریل سے کہی، کما قد کان عطا فی عالم الارواح وذر الاول السلطنۃ والتصرف فی جمیع ممالک التکوین وعوالم الامکان. جبریل تو جانتا ہے جو تیرے ساتھ لائنوں میں کھڑے ہیں ان کو بھی بتا کہ میں حسین کون ہوں. کما قد کان عطا فی عالم الارواح وذر الاول السلطنۃ والتصرف فی جمیع ممالک التکوین وعوالم الامکان. روز الاسد تھا، روحوں سے جب اللہ نے عہد لیا اس وقت اللہ نے مجھے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ تصرف فی جمیع ممالک التکوین وعوالم الامکان. اللہ نے امکان کی چابیاں بھی مجھے دے دی، امکان کی چابیاں بھی مجھے دے دی، عالم الارواح اور تکوین کی چابیاں بھی مجھے دے دی. کیا ہے تکوین؟ جاؤ علماء سے جا کے پوچھنا کہ ممکنات کی چابیاں بھی حسین کے پاس ہیں، تکوین کی چابیاں بھی حسین کے پاس ہیں. حسین نے جبریل سے اپنے خطبے میں کہا ہے کیا ہے تکوین؟ جو کائنات اس وقت تک بن چکی ہے، جو کچھ اللہ کی کائنات میں ہے یہ اللہ کی تکوین. کیا ہے امکان؟ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اتنی کروڑوں کائناتیں اگر اللہ اور بنانا چاہے بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ حسین کہتا ہے کہ تکوین کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں، امکان کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں. اعلان کر دیا حسین نے کہ قیامت تک، ازل سے ابد تک توحید جو کچھ کہہ سکتی ہے وہ میں حسین کر دیتا ہوں. اللہ ریب کو بیٹے دے سکتا تھا
کچھ ذاکروں کے انتظار میں، ذاکر آ جائیں گے محرم کی مجالس میں، اسی طرح ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، ماشاءاللہ بتاؤ مجھے، اور اگر ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلائی تو پھر قرآن جھوٹا ہے، جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، توجہ، تو پتہ چلا کہ دین اسلام میں جن کے لیے مودت واجب ہو، ہر آدمی کے لیے نہیں، جن کے لیے مودت واجب ہو ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کی غمی میں جو بھی کرو، ہاں ہاں جو بھی کرو، جتنے بھی ماتمی ہو، میری تم سے گزارش ہے کہ یہودی سازشیں طرح طرح سے گمراہ کر رہی ہیں لوگوں کو، خون بلڈ بینک میں جمع کرا دو، خون سے کیا ملتا ہے حسین کو، آؤ میری طرف بھاگ کے آؤ، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں اس بات سے مطلع کروں کہ خون سے حسین کو کیا ملتا ہے، تم مجھے بتاؤ یہ اربوں روپے کے دمبے جو سعودیہ جا کے ذبح کرتے ہو کیا ملتا ہے ابراہیم کو، صفا و مروہ میں سارا دن جو دوڑتے رہتے ہو کیا ملتا ہے اسماعیل کو، حاجرہ کو۔ وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اس کے عاشق کی قربانی ظاہر ہو وہی اسلام ہے۔ مودت تقاضا بھی اسی بات کا کرتی ہے کہ جو چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو، درود بر محمد و آل محمد۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر نہیں آئے تو بات کیجئے۔ علامہ موسیٰ بیگ جنہوں نے مقتل پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور وائس پرنسپل ہیں ہمارے جامعہ لاہور کے، انہوں نے اپنی کتاب میں مصائب آل محمد کے پہلے صفحے پہ 4-5 سطریں لکھی ہیں۔ یقین کیجئے کہ اکثر جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ پڑھ کے میں روتا رہتا ہوں۔ وہ اس نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں لکھی ہے۔ علامہ موسیٰ بیگ نے لکھا کہ اگر صحیح مصائب لکھ دیے جائیں تو نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے نہ سننے والا سن سکتا ہے۔ اتنے پہاڑ تھے مصیبتوں کے۔ جناب رباب حسین کے سامنے آئی، ہاتھ کی انگلی کے ساتھ سکینہ تھی، دوسرے ہاتھ میں اصغر تھا۔ مقتل میں یہی لفظ ہے، اصغر کو حسین کے ہاتھوں پہ دیا، سکینہ کو زینب کے ہاتھ میں دے کے کہا حسین گواہ رہنا، میری دو امانتیں تھی، ایک تیرے حوالے ایک زینب کے۔ حسین اصغر کو لے کے بھائی الطاف آ گئے۔ پروگرام تو میرا یہ تھا کہ میں آج جناب اصغر کی شہادت آپ کو سناتا، بڑا عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ یہی شہادت پڑھی تھی۔ آج پھر پروگرام بنا ہوا تھا لیکن بھائی آ گئے کیونکہ انہوں نے محرم کی مجلس جا کے پڑھنی ہے۔ میں مختصر کر لیتا ہوں بات کو، بلکہ چھوڑ دیتا ہوں ساری بات کو۔ حسین اصغر کو لے کے میدان میں آئے، لٹایا زمین پہ۔ ان کمینوں نے کہا کہ پانی خود پیتا ہے، نام بچے کا کرتا ہے۔ جناب علی اصغر نے کہا بابا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے، یہ تجھ سے گواہ مانگتے ہیں تو کیا فرق۔ اصغر کو لٹایا، چھوڑ دی ساری بات، ورنہ اسی لٹانے پہ آ کے دربندی نے کم از کم 10-12 صفحے لکھے ہیں اپنی مقتل کی کتاب میں کہ حسین کیا کیا کوشش کرتا رہا ہے کہ اصغر کو گرم ریت کی گرمی نہ پہنچے۔ بہرحال وقت نہیں، حسین نے چادر نیچے ڈالی، اصغر کو اوپر لٹایا، سامنے خیام کے در سے جناب رباب کی آواز آئی، حسین میں کنیز ہوں، میری عرض ہے کہ اصغر کے نیچے سے چادر نکال دے۔ حسین نے کہا رباب کیوں؟ رباب نے کہا اس لیے جب ابراہیم نے
قربانی کے لیے لٹایا تھا، نیچے چادر نہیں تھی۔ اٹھایا حسین نے، چادر نکالی، گرم ریت پہ اصغر کو، بس ختم ہو گئی بات۔ اصغر نے پانی مانگا، عمر ساتھ، یہ ملعون کھولی کے پاس دوڑا آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کام کے لیے میں نے تجھے اتنے عرصہ تنخواہ دی ہے وہ کام کر۔ بس ختم بات۔ 2 یا 3 منٹ عربوں میں جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں مقتل کی، میں نے خود پڑھی ہیں، 6 قسم کے تیر تھے۔ بس آخری بات یہی میرا مطالب، اتنا کافی، بھائی آگئے وہ پڑھیں گے۔ 6 قسم کے تیر تھے عربوں کے پاس۔ ایک کا نام نبل تھا، یہ پرندوں کے شکار کے لیے عرب استعمال کرتا تھا۔ دوسرا تیر معجلہ تھا، اس سے ہرن کا شکار کیا جاتا تھا۔ تیسرا تیر سیم تھا، اس کی نوک پہ زہر لگی ہوتی تھی، یہ اس تیر کو زہر میں بھگو کے رکھتے تھے، جب کبھی جنگ ہوتی اس تیر کو نکالتے۔ چوتھا تیر بسل تھا، اس کے بارے میں تاریخوں میں ہے کہ یہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ یہ لوہے کی ذرہ کو کاٹ لیتا تھا۔ پانچواں تیر میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا تیر تھا۔ بس ختم ہو گئی بات۔ آخری تیر تھا سے شعبہ، یہ مدھانی کی شکل کا تیر تھا، اس کے آگے 3 شاخیں ہوتی تھیں۔ قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، جو کچھ مقتل میں نے پڑھا ہے، جو کتابوں میں ہے، عرب کے باشیوں نے، ساروں نے مل کر قسم اٹھا رکھی تھی کہ یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا، اس تیر کو گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہے اور رباب تیری اصغر کی۔ بس آخری بات، جانوروں کے سینگوں سے کمان بنتی تھی، بڑے سے بڑا بہادر بھی اس تیر کو کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا۔ یہ ذاکروں سے تم سنتے ہو نا کہ اس کمینے نے گھٹنا لگایا، اس کی یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑا جوان مرد بھی اس تیر کو کھڑے کھڑے نہیں چلا سکتا تھا، پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکنا پڑتا، پھر یہ تیر چلتا۔ اس ملعون نے رباب کے اصغر کے لیے وہی تیر اٹھایا، اس نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا، تیر کمان سے نکلا۔